Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. آیت نمبر 58. وجاء اور آئے اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی فدخلوا علیہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس. فعرفهم یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وهم له منکرون اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. ولما جہزهم پھر جب ان کے لیے تیار کیا بجہازہم ان کے اسباب ان کا سامان. قال تو یوسف علیہ السلام بولے ایتونی میرے پاس لے کر آؤ بأخ لکم اپنے اس بھائی کو من ابیکم جو تمہارے باپ سے ہے یعنی تمہارا باپ شریک بھائی ہے. الا ترونا کیا آپ دیکھتے نہیں انی اوفی الکیلا کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ وانا خیر المنزلین اور میں بہترین ضیافت کرنے والا ہوں. فإن لم تأتونی اگر تم نہ لے کر آئے میرے پاس بھی اس کو فلا کیل لکم تو تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا ہندی میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہ ہوگا میرے پاس. ولا تقربون اور نہ تم میرے قریب آنا. قالوا وہ بولے سنراود عنہ ہم مطالبہ کریں گے اس کا اباہ اس کے ابا سے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم نے یہ کام کرنا ہے. وقال اور یوسف علیہ السلام بولے لفتیانہ اپنے خدام سے اجعلوا بضاعتہم رکھ دو ان کی پونجی ان کی جو انہوں نے قیمت ادا کی ہے وہ فی رحالہم ان کے کجاؤں میں. لعلہم شاید کہ یہ لوگ یعرفونہا اس کو پہچانے. اذا انقلبوا الی اہلہم جب لوٹیں اپنے گھر. لعلہم یرجعون شاید کہ یہ واپس آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم وجاء اخوۃ یوسف اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. فدخلوا علیہ پھر داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس. فعرفهم یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وهم له منکرون اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. ولما جہزهم اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے تیار کیا بجہازہم ان کا سامان. قال تو بولے ایتونی بأخ لکم میرے پاس لے کر آؤ اپنے اس بھائی کو من ابیکم جو تمہارے والد سے ہے. الا ترونا کہ آپ دیکھتے نہیں انی اوفی الکیلا کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ وانا خیر المنزلین اور میں بہترین ضیافت کرنے والا ہوں یا بہترین اپنے پاس جو ہے وہ اتارنے والا ہوں. فإن لم تأتونی اگر تم نہ لاؤ میرے پاس بھی اس کو فلا کیل لکم تو میں کوئی تمہارے لیے غلہ نہ ہوگا عندی میرے پاس. ولا تقربون اور نہ ہی تم میری قربت پاؤ گے. دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے. ولا تقربون ایک معنی یہ کہ میرے قریب نہ آنا. ولا تقربون پھر تم میرا تقرب نہیں حاصل کر سکتے. قالوا وہ بولے سنراود ہم مطالبہ کریں گے عنہ اس کا اباہ اس کے والد سے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم نے یہ کام کرنا ہے. وقال اور یوسف علیہ السلام بولے آپ نے فرمایا لفتیانہ اپنے غلاموں سے اپنے خدام سے اجعلوا بضاعتہم رکھ دو ان کی پونجی فی رحالہم ان کے کجاؤں میں. لعلہم یعرفونہا شاید کہ اس کو پہچانے. اذا انقلبوا الی اہلہم جب اپنے گھر لوٹیں. لعلہم یرجعون تاکہ واپس آئیں. پیچھے یہ بات گزری کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی اور یوسف علیہ السلام اس خواب سے سمجھ گئے تھے کہ آگے کے حالات کیا ہونے ہیں. اللہ کے نبی تھے اس لیے یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پر بیٹھے تو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے نظام چلایا اور 7 سال خوب غلہ ہوا
اور انہوں نے ایک تو لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی اپنی ضرورت کا استعمال کرو، باقی اسٹاک کرو، جمع کرو، اور خود بھی یوسف علیہ السلام نے سرکاری خزانے میں سرکاری زمینوں کا غلہ اسٹاک کر دیا، جمع کر دیا۔ پھر قحط شروع ہوا اور بڑا سخت قحط پڑا، شدید قحط پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بعض قوموں کے لیے بد دعا کی، اور جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، ظلم کیا، آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا میں یہ بھی فرمایا اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، اے اللہ ان پر ایسا قحط مسلط کر جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی قوم پر ہوا تھا۔ تو بہرحال بڑا سخت قحط پڑا، اور مصر بھی اس سے متاثر ہوا، اور دور دور کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ کنعان بھی متاثر ہوا، جو کہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے، اور لکھا ہے کہ آج وہ خلیل نامی شہر، وہاں پر رونق شہر آباد ہے، وہیں پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں۔ تو وہ علاقہ بھی متاثر ہوا، اور یوسف علیہ السلام کی عدل و انصاف کی ان کا چرچا بھی ہوا کہ مصر کا بادشاہ بڑا جو ہے وہ عادل ہے، بڑا رحم دل ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ غلہ دیتا ہے، قیمتاً تھوڑی سی قیمت لے کر لوگوں کو غلہ دیتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی بڑا اچھا نظام رکھا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کا بوجھ دیتے تھے۔ ایک اونٹ کا بوجھ لکھا ہے کہ وہ ایک وسق یعنی 60 سا ہوتا تھا، ہمارے جو ہے آج کل کلو کے حساب سے من سے 5 من سے کچھ اوپر بنتا ہے، اتنا ایک آدمی کو دیتے تھے کہ یہ ختم ہو پھر آنا، پھر دوبارہ لے جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا آپ چلے جاؤ، اور 10 بیٹوں کو بھیج دیا، تاکہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کا بوجھ ملتا تھا، 10 بیٹے 10 بوجھ لے آئیں گے، تو 10 بیٹوں کو بھیج دیا۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور ان کے پاس 11 اونٹ تھے، 10 بھائی تھے، 11 اونٹ۔ چھوٹا بھائی بنیامین یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا، چونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کی محبت کا مرکز بنیامین بن گیا تھا، اور ان پر جس طرح کہ یوسف علیہ السلام پر خطرہ رہتا تھا، ان پر بھی خطرہ، اور پھر ان سے محبت بھی زیادہ، تو اپنی خبرگیری کے لیے ان کو اپنے پاس روک دیا، باقی 10 بیٹوں کو بھیج دیا۔ یہ 10 بیٹے آئے 11 اونٹ لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب یہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو 7 سال کے بچے تھے جب جدا ہوئے، اور یہ اس وقت جوان تھے، اور جوان آدمی کے چہرے میں تغیر کم آتا ہے، لیکن بچے کے چہرے میں تغیر آ جاتا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام تخت مصر پر بیٹھے تھے، بادشاہ تھے، اور بادشاہ اور بڑا آدمی کسی سے ہی پوچھ گچھ کر سکتا ہے، تم کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کتنے بھائی ہو، سارے سوالات کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی تو کسی وزیر بادشاہ سے سوال نہیں کر سکتا، آپ کون ہو جی، کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، یہ سوال نہیں کر سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے سوالات بھی کیے، بھائی تم لوگ کون ہو، تم یہاں مصر کے تو نہیں لگتے، تمہاری شکل و صورت مصر کے لوگوں جیسی نہیں ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کنعان کے رہنے والے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم غلے کے لیے آئے ہو، تم تو مجھے کوئی جاسوس لگتے ہو، جاسوس تو نہیں ہو، کسی اور کے ہمارے حالات معلوم کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارا والد جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہم سارے بھائی ہیں، ہم جو ہے جاسوس نہیں ہیں کسی کے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیسے یقین کیا جائے؟ پہلے تو پوچھا کہ تمہارے باپ کی اور بھی اولاد ہے، اور تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، یا یہ پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو اپنے والد سے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 11 ہیں، 10 ہم آئے ہیں، ایک کو والد کی خبرگیری کے لیے چھوڑا ہے، اور والد کو ان سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ ان کا ایک بڑا بھائی تھا، وہ جو ہے وہ جنگل میں گم ہو گیا، تو والد اس پر بڑا غمگین ہے، اور اب وہ چھوٹے سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے وہ والد کے پاس چھوڑا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تم 10 آدمی ہو، 11 اونٹ لے کر آئے ہو، 11ویں اونٹ کا بوجھ تو نہیں ملے گا، ایک آدمی کو 1 اونٹ کا بوجھ ملتا ہے، تم نے 11واں اونٹ کیوں لایا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا 11واں کہاں ہے؟ کہا جی وہ والد کے پاس چھوڑا ہے خبرگیری کے لیے، کیونکہ ایک بھائی جو ہے وہ گم ہو گیا جنگل میں، تو والد کو بڑا دکھ ہے اس کا، تو والد کی محبت اور توجہ اس پر ہے، اس لیے اس کو چھوڑا ہے کہ والد مطمئن رہے اور وہ والد کی خبرگیری کرتا رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تحقیق کر لی کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ پاک نے یہی ذکر کیا وجاء اخوۃ یوسف، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہم لہ منکرون، انکار کہتے ہیں اجنبی جاننا، اجنبی، تو وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے اور اب 40 سال کی عمر ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ
بادشاہت پہ بیٹھے ہیں، شاہانہ لباس ہے، سر پہ تاج ہے، تو ویسے بھی لباس سے بھی آدمی کی حالت بدل جاتی ہے۔ پھر ان کے ذہن میں یہ بات کہ کہاں غلامی میں بکنے والا وہ تخت مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اجنبی سمجھا۔ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ جی ان کو شاہی مہمان کے طور پہ رکھا جائے، بڑا اکرام کیا ان کا اور اچھے طریقے سے ان کی جو ہے وہ ضیافت کی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب جانے کا وقت ہوا اور ان کے لیے جو ہے وہ غلہ وغیرہ باندھا گیا، تیار کیا گیا سامان، تو جہاز کہتے ہیں تیاری کو، تیار کرنے کو۔ اسی لیے لکھا ہے مفسرین نے کہ جہاز اس یعنی وہ لڑکی جو جس کی شادی ہو تو اس کو بنانا، سنوارنا، اس کو جو ہے اچھے کپڑے پہنانا، شوہر کے پاس جانے کے لیے، اس کو بھی عربی میں جہاز کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، کہ حفصہ رضی اللہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضرت صفیہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ جہزت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ تو بہرحال ایک دلہن کا بناؤ سنگار، اس کو جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنانا، یہ جہاز کہلاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے اس سے جہیز بنا لیا اور جہیز کو بھی سنت کہا جانے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فاطمہ کو، حالانکہ وہ غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، وہ تقسیم ہو گئے، علی بن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، حضور علیہ السلام نے پالا، جوان کیا، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا حضرت فاطمہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی رائے لے کر، یعنی فاطمہ سے پوچھ کر وہ پیغام نکاح قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ ان کا جی ایک زرہ ہے اور کچھ اور کا یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرہ بیچ دو۔ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر 480 درہم کی وہ زرہ انہوں نے بیچی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ خریدی اور اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزیں خریدی، تو اس کو جہیز بنا دیا گیا۔ جی جہیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز ہے، وہ مٹکا یا جو چیزیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خریدی۔ اصل چیز نکاح کے اندر مہر ہے۔ مہر یہ فرض کے درجے میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر کرتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا تو وہ زانی ہے۔ بڑی وعید ہے شخص کے لیے۔ تو آج کل تو عموماً مہر اول تو مقرر کیا جاتا ہی نہیں، تھوڑا سا دیا جاتا ہے، پھر اگر جو ہے اس وقت نہ دیا جائے تو نیت یہی ہوتی ہے کس نے دینا۔ ابھی 2-4 دن پہلے مجھ سے ایک لڑکے نے مسئلہ پوچھا، تو کہنے لگا جی وہ میرے سسر کہتے ہیں کہ ہمارے خاندانی ایک روایت ہے کہ اتنے تولہ جو ہے وہ زیور لکھا جاتا ہے، تو آپ کو لکھنا پڑے گا فارم میں۔ تو لکھ میں لوں گا لیکن دینا میرا کوئی نہیں، بعد میں دینا کوئی نہیں۔ ابھی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنے خرچے اور کر لیتے ہیں فضول قسم کے۔ جو اصل چیز ہے مہر اول تو مقرر کرتے ہی تھوڑا سا ہے اور پھر اس میں دینے میں جو ہے وہ غفلت برتی جاتی ہے۔ حالانکہ مہر اچھا ہو، مہر فرض ہے، باقی جو ہے وہ فضول چیزیں، فضول رسمیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ نفقہ ہے، عورت کا خرچ ہے جو شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو دے، اس کا نان نفقہ یعنی اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے وغیرہ اور اس کی رہائش سکنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ پورا کرے۔ تو جہیز وغیرہ کا تصور شریعت میں کوئی نہیں ہے، یہ ایک بنائی ہوئی رسم ہے جو چل پڑی ہے خصوصاً ہمارے پاک و ہند میں۔ قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جب سامان تیار کر لیا تو یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم لے جاؤ 11 اونٹ کا بوجھ لے جاؤ، لیکن وہ جو تمہارا باپ شریک ہے نا، آئندہ جب آؤ گے اس کو ساتھ لے کر آنا۔ الا ترون، دیکھا نہیں تم نے انی اوفی الکیل، میں کیسے زبردست ناپ تول پورا دیتا ہوں، ہر آدمی کو برابر دیتا ہوں، کمی نہیں کرتا اور کھلے دل کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین ضیافت کرنے والا ہوں۔ اگر یہ نزولہ سے ہو تو بہترین ضیافت کرنے والا، اگر منزل سے ہو تو بہترین ٹھکانہ دینے والا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں بہترین ضیافت کرتا ہوں، دیکھو تمہاری کتنی اچھی ضیافت کی ہے میں نے۔ نزل ضیافت کو کہتے ہیں، اور ضیافت بھی وہ جو ابتدا میں پیش کی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی نزلا من غفور الرحیم، جنتی جب جنت میں اتریں گے تو ان کی مہمان نوازی ہو۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے ہم سب سے پہلے چائے پانی پوچھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں بھی ابتداءً ضیافت ہوگی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وہ
کہتے ہیں یہ یہودی عالم تھے اور انبیاء کی اولاد میں ہیں، نبی کی اولاد میں ہیں. یہ مدینہ منورہ میں اپنے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے کہ اتنے میں شور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، چہروں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے. پھر انہوں نے 3 سوال کیے اور پوچھا ہے اللہ کے رسول میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پہلی بات یہ پوچھی کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، جنتیوں کی ضیافت پہلے پہل کیا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادۃ کبد حوت، مچھلی کے جگر کا ایک زائد ٹکڑا وہ ضیافت میں دیا جائے گا جنتیوں کو. پہلے اس سے مہمان نوازی ہوگی جنتیوں کی. اس کے بعد ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیل لایا جائے گا، بیل ذبح کیا جائے گا اور اس سے ضیافت کی جائے گی، وہ پھر کھلایا جائے گا جنتیوں کو. اب وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی جس کے جگر کا ایک زائد ٹکڑا سارے جنتیوں کو پورا ہوگا. وہ بیل کتنا ہوگا جو سارے جنتیوں کو پورا ہو جائے گا. حالانکہ جنتی کھائیں گے بھی بہت اور خوب کھائیں گے اور مزے سے کھائیں گے، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. دوسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا کیا تھا. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کب بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کب ماں کے مشابہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد کا پانی سبقت کر جائے تو بچہ چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے اور عورت کا پانی سبقت کر جائے تو پھر بچہ جو ہے وہ ماموں کے مشابہ ہوتا ہے. اور مسلم شریف کی روایت اور باقی کتابوں میں بھی ہے، اس سے یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال نزل کہتے ہیں ابتدائی ضیافت کو جو ابتداءً مہمان کو پیش کیا جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر تم نہیں لے کر آؤ گے نا اپنے بھائی کو تو پھر تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا. اور وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرا تقرب بھی تمہیں حاصل نہ ہوگا کیونکہ میں سمجھوں گا تم جھوٹے ہو. تم نے جو کہا ایک بھائی اور ہے وہ ہے نہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا اور میرا تقرب حاصل نہیں ہوگا. ہمارے ہاں مفسرین نے ہمارے جو اردو کے ترجمے ان میں ترجمہ کیا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا. لیکن علامہ قرطبی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے میرے بھائی نہ آئے. یہ ترجمہ بہتر یہ ہے کہ کہا ہے کہ لا تقربون، تمہیں تقرب نہیں ملے گا. لیکن بہرحال ہمارے مفسرین نے کیا ہمارے میرے قریب نہ آنا، پھر میں سمجھوں گا تم جھوٹے ہو. قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا جی ہم باپ کو کوشش کریں گے، کوئی ہیلے تدبیر کریں گے، باپ کو منائیں گے کہ باپ اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم پر باپ اعتماد نہیں کرنے لگا. پہلے جو ایک واقعہ ہو چکا ہے وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم نے ایسا کرنا ہے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا بھائی ان کے سامان کے اندر جو ان سے رقم لی گئی ہے نا، جو بعض مفسرین نے کہا موزے تھے، کچھ چمڑے تھے، کچھ درہم تھے، جو چیزیں بھی تھیں وہ ان کے سامان کے اندر رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید یہ جب جائیں اور دیکھیں کہ ہمارا پیسہ بھی واپس، ہماری قیمت بھی واپس ہو گئی تو یہ خوش ہو جائیں اور پھر یہ واپس لوٹ آئیں. یہ کام یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو علماء نے اس میں کئی احتمال لکھے. ایک احتمال تو یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیب سے خزانہ مصر میں جمع کر دیا اور بھائیوں سے رقم لینا گوارا نہیں کی، ان کو واپس کر دی. اور دوسرا احتمال یہ لکھا ہے کہ شاید ان کے پاس رقم نہ ہو، پیسے نہ ہو یا آئندہ نہ آ سکے، آنا چاہتے تو تھے کہ آئے بھائی آئے تو اس کے لیے کہا کہ اگر یہ رقم واپس کروں گا تو پھر آئیں گے، اس لیے واپس کر دیں. اور تیسرا احتمال یہ لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو یوسف علیہ السلام نے یہ واپس کیا کہ جب یہ گھر جائیں گے اور یہ کھولیں گے تو قیمت واپس آ گئی. یعقوب علیہ السلام دیکھیں گے بیٹوں کو جاؤ واپس، یہ واپس کر کے آؤ، واپس بھیجیں گے اور واپس کرائیں گے. اور ایسا کرنا بھی چاہیے. آج کل تو کوئی دکاندار غلطی سے پیسے زیادہ دے دے تو لگوا لے تو ٹھیک ہو گیا، زیادہ نہیں. آگے ایسا نہیں ہے، بچوں کو بھی تربیت کرنی چاہیے، کہیں کبھی زیادہ آ جائے تو واپس کرنا چاہیے. اس سے امانت دیانت کا ایک رجحان پیدا ہوگا، دل میں یقین بیٹھے گا. تو بہرحال ایسا کرنا چاہیے، واپس کرنے چاہیے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کی جمع پونجی جو تھی وہ بھی واپس کر دی. اب یوسف علیہ السلام جب غلام بن کر بکے مصر میں، پھر عزیز مصر کے گھر میں رہے اور آزادی کے ساتھ اچھے طریقے میں رہے. پھر جیل میں ان تمام حالات میں یوسف علیہ السلام خط لکھ کر کوئی پیغام دے کر والد کو اطلاع تو کر سکتے تھے. عزیز مصر کے گھر سے بھی، قید خانے سے بھی لوگ رابطے کرتے ہو سکتا تھا. اور پھر جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو 7 سال تک پھر بھی اطلاع نہیں دی اپنے جو ہے وہ والد صاحب کو. حالانکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر اور بڑی شان کے مالک، معمولی آدمی ویسا نہیں کرتا. پتہ بھی ہے میرے والد دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور میرے بچھڑنے پر کتنا ان کو دکھ ہوا ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے اطلاع نہیں دی. اس کی وجہ اہل علم نے لکھی
یہ ہے کہ شاید اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے والد کو اطلاع نہیں کرنی. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی نگاہ یوسف پر پڑی. چھوٹے سے بچے تھے, نگاہ ادھر ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اسی میں مبتلا کروں گا, اسی میں آزمائش میں ڈالوں گا. اور پھر 40 سال تک وہ روتے رہے, آنکھیں بھی سفید ہو گئیں, فتنہ غم میں مبتلا کیا گیا. بہرحال یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے والد کو اطلاع نہیں دی, اور اب یہ کڑیاں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ملاقات کے اسباب بنا رہے ہیں, ورنہ تو شروع میں اللہ نے روک دیا. ذہن بھی اللہ کے قبضے میں ہے, دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے. بھائیوں نے آ کر کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نا مجھے جاؤ, مجھے دکھاؤ کس جگہ یوسف کو کھایا بھیڑیے نے, کچھ آثار دیکھوں, کوئی دائیں بائیں تلاش کروں, لیکن کوئی نہیں. یعقوب علیہ السلام نے نہیں کیا. اور اب اسباب اللہ نے بنانے ہیں. اب جو ہے وہ بیٹوں کو غلے کے لیے بھیج رہے ہیں, پھر دوبارہ بھیج رہے ہیں, پھر جو ہے نا وہ بنیامین کی تلاش کے لیے بھیج رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا تھا واللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے کاموں میں غالب ہے. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے, اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل الحزن سهلا. وصلى الله على Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.